بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 95 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 110 سے لے کر 112 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پچھلی آیات کے ساتھ کچھ یوں تعلق بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بندوں کے ذاتی علم کی نفی کی گئی ہے کہ محبوب کی زبان سے کہلوایا گیا، میں کیا جانوں وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، گویا بندوں کے ذاتی علم کی نفی کر دی۔ اب ان آیات میں رب تعالیٰ کے ذاتی علم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مولا ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں قیامت کے علم ذاتی کی نفی کروائی گئی، اب ان آیات میں دنیاوی زندگی اور عیش و آرام کی وجہ کے علم کی نفی کروائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان باتوں کا ذکر ہوا جو رسول اللہ نے لوگوں سے فرمائی تھیں، اب ان آیات میں ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم نے اپنے معبود برحق اپنے محب مولا سے عرض کی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انہ یعلم الجہر من القول والفعل منکم ومن غیرکم ویعلم ما تکتمون۔ رب تعالیٰ تمہارے ظاہری اقوال و افعال اور تمہارے اغیار کے ظاہری اقوال و افعال اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور تمہارے غیر جو کچھ چھپاتے ہیں، رب تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور وَإِمَّا أَدْرِ لَعَلَّهُ، اور میرے علم میں نہیں ہے جو کچھ یعنی میں نے آپ سے بات کی تھی، تمہیں خبر دی تھی اور اس کا میں نے تمہیں وقت نہیں بتایا تھا، شاید ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو تاکہ رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور محدود مدت تک تمہارا آزمانا جو ہے وہ اس کا مقصود ہو، یعنی تمہاری موت تک وہ تمہیں آزمائے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ متاع الہین جو ہے یہ لعل سے ترجیح کی گئی ہے، اور وہ لعلہ فتنۃ لکم ہے، لعلہ فتنۃ کے بالمقابل ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ترجیح کا محل نہیں ہے۔ قل، محبوب فرما دیجیے، اور ایک قرات میں قال کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، ربی، اے میرے رب، فیصلہ فرما دے میرے اور مجھے جٹلانے والوں کے مابین حق کے ساتھ، یعنی عذاب کے ساتھ، ان کے اوپر عذاب کر دے، اب النصر علیہم، یا پھر ان کے اوپر ہمیں مدد عطا فرما دے، ہمیں غالب کر دے، فعذبوا ببدر، پس بدر کے میدان میں انہیں
پہلی دفعہ عذاب دے دیا گیا کفار و مشرکین کو، اور احزاب میں دوسری دفعہ، اور حنین میں اور خندق میں، وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ، اور رسول اللہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ کو ان سارے میادین کے اندر، ان سارے معرکہ جات کے اندر مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے فتح یاب فرما دیا اور غالب کر دیا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب تو رحمان ہے اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، وہ تمہاری ان تمام باتوں کے مقابلے میں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں ان سے وہ تو بری ہے، یعنی تم نے جو جھوٹ رب تعالیٰ کے لیے گڑھ رکھے ہیں اپنے اقوال کے اندر، یعنی تم نے اس کے لیے اولاد بنا لی، اور میرے لیے تم نے مجھے ساحر کہہ کر بہتان لگایا ہے، اور قرآن کو تم اشعار کہہ کر بہتان بازی کرتے ہو، تو رب تعالیٰ ان چیزوں سے بری الذمہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، میرے عقلی اندازوں کی تو نفی ہے، محبوب کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے رب تعالیٰ کا علم قدیم بہت وسیع محیط ہے، وہ خالق کائنات سب بلند آوازوں کو بھی جانتا ہے۔ خفیہ منصوبے بنانے والے مشرکو، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے ظاہر و پوشیدہ جو کرتوت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، بلکہ یہ باطل گمان ہے۔ وہ تو تمہارے تمام اقوال و افعال جو تم چھپ کر کرتے ہو یا تم جو ظاہری طور پر کرتے ہو، رب تعالیٰ کے سارے علم میں ہیں، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ عذاب کی جو دیر ہے یہ کیوں ہے، یعنی جس بات کا میں نے تمہارے ساتھ ذکر کیا تھا لیکن اس کا وقت نہیں بتایا تھا قیامت کا، میرے علم میں نہیں کہ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بس ممکن ہے، لگ مجھے یہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تمہیں ڈھیل دے دی ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے، کیا پتہ تم اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی طرف آ جاؤ اور ایمان کو قبول کر لو، اور یہ ڈھیل کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری موت تک ہی ہے۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتنہ کے 4 معنی ہیں، ایک معنی مہلت کا ہوتا ہے، دوسرا ڈھیل، اور تیسرا ابتلاء، اور چوتھا امتحان۔ فتنہ کسی کے لیے مفید ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ، اگر آزمائش میں بندہ درست رہے تو فائدہ مند، اگر ڈھیل ہو تو نقصان۔ اگر فتنہ مہلت بن کر آئے تو رب تعالیٰ کی اس بندے پر مہربانی ہوتی ہے، اور اگر امتحان بن کر آ جائے تو بڑی احتیاط اور کامیابی کی کوشش اور دعا تاکہ ناکامی نہ ہو۔ یہ دنیاوی زندگی بہت محتاط رہنے کی گھڑی ہے کیونکہ ایک ہی بار ملنی ہے۔ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِلْأَوَّلِ الْمُتَرَجِّي بِلَعَلَّ، یہ متاع الہین جو ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ لعلہ کی ترجیح کے مقابلے میں ہے، وَلَيْسَ ثَانِي مَحَلًّا لِلتَّرَجِّي، کہ یہ جو رب تعالیٰ نے تمہیں موت تک مہلت دے رکھی ہے، یہ والے جو لفظ ہیں یہ لعلہ کے مقابلے میں ہیں، یعنی ممکن ہے، امید ہے کہ تمہیں یہ جو ڈھیل دی ہے یہ تمہاری موت تک ہے، اور دوسرا جو محل ہے وہ ترجی کا نہیں ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے، اور ایک قرات کے اندر قالا کے لفظ بھی ہیں۔ اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود پھر بھی جب سرداران مکہ اور دیگر کفاران کفر سے نہ رکے بلکہ اہل ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہی رہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے دعا عرض کی، اے مولا، ان پر میری رحمت و شفقت والی تبلیغ تو اثر نہیں کرتی، اب تو ہی فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، جس سے ان کو عقل آ جائے اور حیات دنیاوی کا فتنہ ان کے لیے مہلت مفیدہ بن جائے، اور یہ بندے بن کر تیری وحدت اور میری رسالت کے آستانے پر آ جائیں، اسلام کے دامن میں قرآن کے سائے میں پناہ لے لیں۔ اور کفار سے فرمایا، اے دنیا کے عیش و عشرت میں مبتلا لوگو، تم کو تو اپنی سرداری، دنیا داری، ساز و سامان، افرادی قوت اور امدادی دولت پر ناز ہے، مگر ہم کو صرف اپنے رب پر بھروسہ ہے، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے جس سے ہم اپنی مدد کو طلب کرتے ہیں، اور وہ مستعان بھی ایسا ہے کہ مہد سے لحد تک
ہر مومن اس سے مدد کا طلبگار ہے، اور وہ اللہ تمہاری ساری لغویات، کفریات، تخیلات جس سے تم اسے موصوف کرتے ہو، یعنی کبھی تم اس کے لیے اولاد بناتے ہو، کبھی تم مجھے ساحر کہتے ہو، کبھی تم قرآن کو اشعار کہتے ہو، تو وہ رب تعالی ان خرافات سے پاک ہے اور اس کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ان کفار کے لیے، ان کے لیے دعا کی کہ مولا اب فیصلہ فرما دے، تو پھر رب تعالیٰ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیسے فرمایا؟ فَعُذِّبُوا بِبَدْرٍ، ان کو عذاب دیا گیا بدر کے میدان میں پہلی دفعہ، احزاب میں دوسری دفعہ، حنین اور خندق میں تیسری اور چوتھی دفعہ، اور مسلمانوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا گیا۔ تو گویا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ اٹھانے کے بسبب کافرین کو دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات کریمہ کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ من القولی کے معنی کے اندر دو قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی صرف باتیں کرنا ہے، مگر بعض نے کہا اس سے قول و فعل دونوں مراد ہیں، کیونکہ باتوں کے ذریعے ہی کام کرایا جاتا ہے۔ زبانی مشورے پہلے ہوتے ہیں، کام بعد میں ہوتے ہیں۔ معنی یہ کہ بلند آوازی کی باتیں، مشورے اور مشوروں کے مطابق عمل سے ظاہری کام، ساری چیزیں رب تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ما تکتمون کے حوالے سے بھی کچھ دو قسم کے قول کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر خفیہ کام اور کلام، اور دوسرا یہ ہے کہ کفار کے خفیہ منصوبے، سازشیں مراد ہیں۔ الہین کے حوالے سے کچھ قول کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہر کافر کی طبعی موت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد اسلامی جنگ، جہاد، فتوحات تک کی مہلت ڈھیل یا پھر قتل یا ذلت کی زندگی ہے، اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک کی مہلت ہے، مگر پہلا قول درست ہے، یعنی ان کی موت تک کی ڈھیل دی گئی تھی۔ قال ربکم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس مقولے میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ پورا جملہ کفار کے لیے دعا ہے، یعنی ان کو عقل و ہدایت ملے، اور دوسرا یہ کہ یہ پورا جملہ کفار کے لیے بد دعا ہے، اس لیے کہ جہاد کی اجازت مانگی جا رہی ہے جس سے کفار کی ذلت و ہلاکت ہو، اور یہ بد دعا قبول ہوئی اور جہاد کی اجازت مل گئی۔ پھر بدر کے اندر، حنین کے اندر، احد کے اندر، احزاب کے اندر، خندق کے اندر جنگیں ہوئیں اور کفار کا آخری انجام ہوا، اور یہی فیصلہ بالحق تھا۔ رب احکم کے حوالے سے بھی دو قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے قال فعل ماضی کا مقولہ ہے جس سے مل کر قول مقولہ جملہ خبریاں ہیں، اور یہی مشہور قرات ہے، اور دوسری قرات میں اسے کل کے ساتھ پڑھا گیا ہے فعل امر۔ ربی کے حوالے سے تین قراتیں ہیں۔ ربی یہی مشہور قرات ہے، اور ربو منادہ مفرد ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے، اس لیے ضمہ آیا ہے، اور تیسرا قول ربی کا ہے۔ حکم کے حوالے سے بھی تین قراتیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ فعل امر ہے اور یہی مشہور ہے، دوسرا یہ ہے کہ احکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ احکامہ یہ باب فعال فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ بالحق کی کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا اس میں یہ کہ مضبوط اور آخری انجام والا اور تقدیر مبرم کا فیصلہ ظاہر و نافذ فرما دے، اور دوسرا اس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی عدل ہے۔ تاسفون کے حوالے سے بھی کچھ دو قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تاسفون کے ہی لفظ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یاسفون کے الفاظ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے، قال رب احکم بالحق۔ مفسرین کرام کے نزدیک یہ جملہ بد دعا ہے۔ نبی کریم تو رحمت ہی رحمت ہیں، اور بد دعا دینا تو رحمت کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر نبی کریم نے کفار کے لیے بد دعا کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اولاً تو اس میں ہی اختلاف ہے کہ یہ جملہ دعا ہے یا بد دعا۔ کچھ علماء تفاسیر نے اسے دعا کہا ہے اور کچھ نے اسے بد دعا کہا ہے۔ اگر اسے دعا مان لیا جائے پھر تو اعتراض ہی نہیں ہوتا، اور اگر اسے بد دعا کہا جائے تو یہ بد دعا رحمت ہونے کے خلاف نہیں، بلکہ اس انداز کی بد دعا میں بھی رحمت کی جھلک ہے
اس لیے کہ بد دعا ہلاکت یا لعنت یا آسمانی ناگہانی عذاب کی نہیں بلکہ جہاد کی اجازت تھی اور جنگ مسلط کرنے کی تھی، جس میں دو طرفہ تیاری کی مہلت، دونوں طرف سے مقابلہ، قتال اور طاقت آزمائی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی تائید غیبی یہ فیصلہ فرماتی ہے کہ حق پر کون ہے۔ ربہم بالحق میں اسی تائید حق فیصلے کی طلب ہے، اب چاہے اس کو بد دعا کہہ لیں یا اسے دعا کہہ لیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ربنا الرحمن فرمایا گیا، ہمارا رب رحمان ہے، رحمان تو سب کا رب ہے، صرف اپنا رب کیوں کہا؟ اس کے دو جواب دیتے ہیں کہ ربنا سے مراد ہم سب مخلوق کا رب ہے، تو کوئی اعتراض نہیں رہتا کیونکہ کافر و مومن سارے شامل ہو گئے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ حقیقت میں تو رحمان سب کا ہی رب ہے، مگر یہاں ماننے والوں کا ذکر ہے، کفار تو رحمان کو رحمان مانتے ہی نہیں، اس لیے ماننے والے تو ان کے سامنے اپنا ہی رب کہیں گے، نیز اپنا رب یا ہمارا رب کہنے میں دوسروں کا رب ہونے کی نفی نہیں ہوتی، لہٰذا ہر اعتبار سے جو اعتراض ہوا ہے وہ غلط ثابت ہو گیا۔